ریاستی گورنر ٹی سندراراجن نے تلنگانہ میں 1 کروڑ افراد کو ٹیکے دینے کے نشانے کی تکمیل پر محکمہ صحت کے عہدیداروں کو مبارکباد دی۔ گورنر نے بنگل راؤ نگر میں قائم کووڈ-19 کمانڈ سینٹر کا معائنہ کرنے کے بعد توقع ظاہر کی کہ اس مرکز سے کورونا وائرس کی آنے والی تیسری لہر سے جنگی خطوط پر نمٹنے میں مدد ملے گی۔ واضح ہے کہ ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی KT رامارو نے جمعے کو سینٹر کا افتتاح کیا تھا، جہاں سے کووڈ-19 کے متاثرین کو دواخانوں میں دستیاب بستروں، آکسیجن کی سہولت اور دواؤں کی تقسیم سے متعلق معلومات فراہم کی جائیں گی۔ دلتوں کو بااختیار بنانے اور ان کی فلاح بہبود کی اسکیموں کو خطیت دینے کے لیے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے اتوار 26 جون کو ایک کل جماعتی اجلاس پرگتی بھون میں طلب کیا ہے۔ اجلاس میں اسمبلی اور کونسل میں دلت طبقے کی نمائندگی کرنے والے ارکان کے علاوہ ارکان پارلیمنٹ کو بھی شرکت کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے CPI اور CPIM کے سیکریٹریز سی وینکٹ ریڈی اور ٹی ویرا بھدرم کو فون کرتے ہوئے اپنے پارٹی کے سینئر دلت لیڈروں کو اجلاس میں روانہ کرنے کی خواہش کی۔ اس اجلاس میں چیف سیکریٹری سومیش کمار کے بشمول کئی سینئر عہدیدار شریک رہیں گے۔ وزیر میونسپل ایڈمنسٹریشن KT رامارو نے حسین ساگر تالاب کے پاس واقع امبیڈکر نگر میں حکومت کی طرف سے تعمیر کردہ 330 ڈبل بیڈ روم مکانات کا افتتاح کیا اور اسے مستحق درخواست گزاروں کے حوالے کیا۔ ایک خاتون جسے یہ مکان الاٹ کیا گیا کم سے کم وقت میں ان مکانات کی تعمیر پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس ہمہ منزلہ عمارت کی تعمیر سے علاقے کی حیت ہی تبدیل ہو چکی ہے۔ اس نے مکانات کی تعمیر سے قبل یہاں کے حالات کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ بارش میں یہاں رہنے والوں کو بے پناہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ وزیر بلدی نقص نے بتایا کہ اس علاقے میں ایک فلیٹ کی مارکیٹ قیمت 1.5 کروڑ روپے کے قریب ہے۔ وزیر اینیمل ہسبنڈری ٹی سرینواس یادو، حیدرآباد کی میئر جی وجے لکشمی اور دوسرے بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ریاست میں آئندہ ماہ سے شروع ہونے والے پلے پرگتی، پٹنہ پرگتی اور ہریتارم پروگرام کے سلسلے میں چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے ہفتے کو ضلع کلکٹروں کے ساتھ ایک کانفرنس کی۔ ریاستی وزراء، ایڈیشنل کلکٹرز، محکمہ جات، جنگلات، بلدیہ، پنچایت راج وغیرہ کے سینئر عہدیدار بھی اس میں شریک تھے۔ عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی گو رکشا کے نام پر پرامن ماحول کو خراب کرنے کی کوشش۔ جیسے ہی عید الاضحیٰ کا وقت قریب آتا ہے ویسے ہی گو رکشا کے نام پر لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنے کی کوشش کرنے والے اپنے بلوں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آج راجندر نگر میں پیش آیا، جہاں پر بڑے جانوروں کو لے جانے والی DCM کو روکا گیا اور ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس واقعے کی اطلاع پر راجندر نگر ACP سنجے کمار نے فوری یہاں پر پہنچ کر DCM کو اپنے قبضے میں لے لیا اور حالات کو خراب کرنے والوں کو گرفتار کر لیا۔ سامعین کو بتا دیں کہ عید الاضحیٰ کے ابھی 25 دن باقی ہیں اور ابھی سے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم نے ہفتے کو شاہی مسجد باقیامہ کی تزئین نو اور تعمیراتی کاموں کے لیے ایک اجلاس طلب کیا، جس میں مختلف محکموں کے عہدیداروں کے علاوہ خطیب مسجد مولانا احسن العمومی بھی شریک تھے۔ اس تاریخی مسجد کی تعمیر مرمت کا کام تلنگانہ اسٹیٹ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر انفراسٹرکچر کارپوریشن کی تفویض کیا گیا ہے۔ یاقوتپورے کے مجلسی رکن اسمبلی احمد پاشا قادری نے مغلپورہ ڈویژن کے جہانگیر نگر کا دورہ کرتے ہوئے وہاں جاری نالوں کی تعمیر کے کام کا معائنہ کیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ اس کام کو جلد سے جلد مکمل کریں۔ ان کے ہمراہ ابتدائی مجالس کے صدور اور معتمدین کے علاوہ کئی قائدین بھی تھے۔ نظام صاحب میر عثمان علی خان کی 55ویں برسی کے موقع پر انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ نواب حیدر علی خان کی زیر قیادت خان آزاد ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ارکان نے مسجد جودی میں واقع نواب میر عثمان علی خان کی مزار پر چادر گل چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 14 ذی-القعدہ کو ہر سال نظام دکن کی برسی منائی جاتی ہے۔ SC/ST مالیاتی کارپوریشن کے فنڈز کو دوسری اسکیموں پر منتقل کرنے کے خلاف مادیگا راشٹرا پورٹا سمیتی کے کارکنوں نے LB نگر چوراہے پر دھرنا منظم کیا۔ انہوں نے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ پر دلتوں سے کیے گئے وعدوں کو فراموش کر دینے کا بھی الزام عائد کیا۔ تلنگانہ میڈیکل کنٹریکٹ ملازمین نے اپنی تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے ریاست بھر میں ہفتے کو احتجاجی دھرنا منظم کیا۔ فیور ہاسپٹل نالاکنٹے کے ملازمین نے دواخانے کو آنے والوں سے بھیک مانگتے ہوئے انوکھا احتجاج کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ریاستی حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا اعلان تو کر دیا، لیکن ان کی تنخواہوں میں اضافے کے مطالبے کو نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کی وبا کے دوران کنٹریکٹ ملازمین نے بے مثال خدمات انجام دی ہیں اور حکومت کو کم از کم یہ احسان یاد رکھنا چاہیے۔ آن لائن کلاسز کے دوران ایک 12 سالہ لڑکے نے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ کوکٹ پلی کے سنگیتا نگر میں پیش آیا۔
बताया जाता है कि खानगी स्कूल में 8वीं जमात का तालिब इल्म मानिकंता ने अपने वालिदीन के काम पर जाने के बाद ये इकदाम कर बैठा। वालिदीन जब घर वापस हुए तो उसकी लाश पंखे से लगती हुई पाई गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया है और पुलिस को गटपल्ली मसरूफ तहकीकात है। वेस्ट जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने मंगलहाट के इलाके में वाक़े दुर्गा हजारी भवन में जुआ खेलने में मसरूफ 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 28,860 रुपए की रकम, 7 मोबाइल फोन वगैरह भी जब्त किए गए। मुलजिमीन को मजीद कार्रवाई के लिए मंगलहाट पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। मशहूर फिल्मी नखात के महेश जिले नेल्लोर के कोडालूर मंडल में एक इनोवा कार के अगले टायर के नीचे आकर कुचले जाने की वजह से शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जुमे की रात को पेश आया। उन्हें नेल्लोर के खानगी दवाखाने में शरीक करवा दिया गया है, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। साबिक निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर की 55वीं बरसी। निज़ाम साबिक नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर की 55वीं बरसी के मौके पर मस्जिद जूदी किंग कोठी में मुनक़िदा तक़रीब में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुबस्सिर डॉक्टर सरवन ने शिरकत की और इनकी खिदमत को ज़बरदस्त खिराज पेश किया। वाज़ेह रहे कि इस तक़रीब में नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर के अफराद ख़ानदान, साहिबजादागान और इनके चाहने वालों की कसीर तादाद मौजूद थी। मुल्क में अब 5 साल तक की उम्र के बच्चों को ब्लू आधार कार्ड जारी किया जाएगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक इसका मकसद नौमौलूद बच्चों को भी कार्ड जारी करना है। ये कार्ड 5 बरस के उम्र के बाद गैर कारकर्द हो जाएगा और उन्हें मुस्तकिल नया कार्ड हासिल करना होगा। आधार कार्ड को वालिदीन के कार्ड के साथ जोड़ा जाएगा और ये रजिस्ट्रेशन के अंदरून 60 दिन वालिदीन को इरसाल कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान में 24 घंटों के दौरान कोविड से मरने वालों की तादाद 1183। मरकजी वजारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी करदा एक प्रेस नोट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 48,000 नए केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 1,183 अफराद फौत हुए। हिंदुस्तान में 3 करोड़ से ज़ायद केसेस सामने आए हैं। हिंदुस्तान अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जहां अंदरून 50 यौम कोविड के 3 करोड़ से ज़ायद केसेस सामने आए हैं। वजारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद के मुताबिक मुल्क में 6 लाख से कम पॉजिटिव केसेस हो रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि अब तक मुल्क भर में 40 करोड़ के लगभग टेस्ट किए गए हैं। इस तरह हिंदुस्तान में कोविड के केसेस में बतदरीज कमी वाक़ई हो रही है। फ्लोरिडा की 10 मंजिला इमारत गिरने की वजह से 4 अफराद हलाक और 159 अफराद लापता। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में एक इमारत गिरने की वजह से 4 अफराद हलाक हो गए और 159 अफराद लापता हो गए। मैमी डे के मेयर डेनियल लेविंस के मुजिब 1981 में तामीर करदा ये टावर आज 1:30 बजे के करीब गिर गया, जो कि मैमी डे बीच से सिर्फ 6 माइल की दूरी पर वाक़ है। इस वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात के लिए फेडरल एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इस वाक़े पर शदीद रंज व गम का इजहार किया। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.